السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راہ دین کے معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایسا پر اثر اور مختصر وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور جن کلمات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات فرشتوں کے کلمات ہیں، یہ کلمات فرشتوں کی تسبیح ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفے کو نماز فجر کے وقت کرنا ہے۔ فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اور جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، برکتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے جاگنا ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہوگا، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ فجر کی نماز کے ساتھ فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، اور جو سویا رہتا ہے اس کی برکتیں اور رزق لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ جو آدمی جو عورت یہ تسبیح پڑھ لے گا، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں اس کے مالی تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کی کاروبار کی ساری ٹینشنیں فکریں ختم ہو جائیں گی، اس کے کاروبار کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کے لیے جو بھی کاروبار کا، رزق کا، روزی کا جو مسئلہ ہے اللہ حل فرما دیں گے۔ ایسا زبردست اور جامع یہ وظیفہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، منہ پھیر لیا ہے، یعنی بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، معاشی طور پر بڑی ہی تنگی ہے، رزق کی بڑی ہی تنگی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم فرشتوں کی تسبیح سے غافل ہو؟ کیا تم اس تسبیح کو نہیں کرتے جس کے ذریعے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب وہ صحابی چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ لے کر، پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے اتنا مال عطا کر دیا ہے، اتنا مال عطا کر دیا کہ رکھنے کی جگہ نہیں، یعنی جس قدر یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے، اور ہر ایک کو آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے، سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے صرف 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح ساتھ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ سورۃ الاخلاص ایسی برکت والی سورت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے پورے دن کے معاملات اور مسائل کیسے اللہ فوراً حل فرما دے گا۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق اور چاشت کی نماز تک تھوڑا دیر ٹھہرا رہے۔ عورت ہے گھر میں نماز پڑھی، اپنے مصلی پر بیٹھ کر ذکر و عبادات میں مصروف رہے، تلاوت میں مصروف رہے۔ مرد ہے مسجد میں نماز پڑھی ہے، اپنی اسی جگہ پر ذکر و عبادت میں مصروف رہے، اور پھر اٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے یا اشراق کی نیت سے پڑھ لے۔ یہ چاشت کی نماز اللہ کے رزق سے، اللہ کے خزانوں سے رزق کھینچنے والی نماز ہے۔
یعنی مقناطیس کے طور پر یہ نماز اس امت کو ملی ہے کہ جو چاہے کہ مجھے اللہ کے خزانوں سے براہ راست رزق ملے، اللہ کے خزانے میرے لیے کھلتے چلے جائیں، وہ چاشت کی نماز کی پابندی کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ تو ہم نے اس نشست کے اندر 3 عملوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلا عمل کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، اور دوسرا عمل سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ساتھ استغفار کی تسبیح کر لی جائے۔ تیسرا عمل چاشت کی نماز پڑھ لی جائے، اور چاشت کی نماز 2 4 جتنی رکعت اللہ توفیق دے پڑھ لے تو انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، اللہ رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا۔ اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مع السلامہ۔